مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ مینارے قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی سینے پہ چڑھ کے دکھلا دو۔ فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے، فقط ہدایت کی بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ہے جس نے اپنا محبوب ہمیں عطا کیا اور امام دیا، تو وہ امام جسے دنیا احمد رضا کہتی ہے، وہ احمد رضا جو عالم بھی ہے، جو قاری بھی ہے، جو مفتی بھی ہے، جو حافظ بھی ہے، وہ مصنف بھی ہے، وہ سائنسدان بھی ہے، وہ ریاضی دان بھی ہے، وہ حیت دان بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ شاعر بھی ہے، اور شاعر بھی ایسا کہ استاذ سخن استاذ زمن دار دہلوی بھی کہہ اٹھے کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے ہیں، جس سمت آ گئے ہو سکے دکھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاعری کی اگر بات کی جائے تو ان کی شاعری میں قرآن اور احادیث کے معانی مفاہیم واضح چھلکتے نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی شاعری میں علوم و فنون کا استعمال واضح نظر آتا ہے۔ قرآن کی آیات کے معانی و مفاہیم کی ترجمان ہے اعلیٰ حضرت کی شاعری۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی کے معنی کی ترجمانی کرتے ہوئے عرض کیا ساری کثرت پاتے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، عرض کیا ساری کثرت پاتے یہ ہیں، فرمایا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، عرض کیا وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں، شرح وَالشَّمْسِ ضُحَا کرتے ہیں، فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، عرض کیا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرمایا والشمس وضحاها، عرض کیا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، عرض کیا واللیل اذا یغشاها، فرمایا واللیل اذا یغشاها، عرض کیا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف غطا کی قسم، فرمایا لا بهذا البلد، پھر فرمایا لعمرک، پھر فرمایا وقیلہ یا ربی، عرض کیا وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، فرمایا مدنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، عرض کیا اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں ہوئی تھی، نہ کہتے نہ تھے وہ تھے ارے تھے، اور جب فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، عرض کیا گنجے ماں اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرا تک ان کی بو سے بھی محرم نہیں، اور جب فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے اعلیٰ حضرت نے عرض کیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، فقط یہیں پر بات ختم نہ کی، جب حدیث کے معانی کو اپنی شاعری میں بیان کرنا چاہا تو جب حدیث سامنے آئی کہ میرے نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا، ہلنے لگا، تھر تھرانے لگا، میرے آقا امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کی ایڑی سے ٹھوکر لگائی، احد پہاڑ تھم گیا، رک گیا، میرے امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، کہنے لگے کہ ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں، اور جب حدیث سامنے آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا، کنویں کا خالی پانی میٹھا ہو گیا، میرے
میرے آقا امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، لکھ دیا کہ جس سے خالی کنویں شیرہ جاں بنے، جس سے خالی کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلالِ علاوت پہ لاکھوں سلام، اس زلالِ علاوت پہ لاکھوں سلام۔ اور فقط یہی نہیں، جب منطق کی بات آئی، منطق کی اصطلاحات کو سمجھانا مقصود ہوا، جب بحث چھڑ گئی مرکب اور بسیط کی، تو میرے امام نے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مرکب کیا ہے، بسیط کیا ہے، آؤ میں سمجھاؤں مرکب کیا ہے، بسیط کیا ہے۔ کہنے لگے محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ اور جب دلیل لمبی اور دلیل انی کی بات چھڑ گئی، وہ سمجھانا چاہیے تو کہنے لگے تم سے خدا کا ظہور، اس سے تمہارا ظہور، لم ہے کہ وہ علم ہوا، تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب بات چھڑ گئی وہ حسنات معنویہ، حسنات نفسیہ کی، مشبہ بہ کی، علم البیان، علم البدیع کی بات چھڑ گئی، تو تمام چیزوں کو ایک ہی کلام میں جمع فرما دیا۔ کہنے لگے نظر ایک چمن سے دو چار ہے، نہ چمن چمن بھی نثار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے، عجب اس کے گل کی بہار ہے کہ بہار بلبل زار ہے۔ یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفشہ سنبل و دسترن، یہ سمن یہ سوسن و یا سمن، یہ بنفشہ سنبل و دسترن، گل و سرو و لالا برا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ یہ ادب کے بلبلے بے نوا، کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا، یہ ادب کے بلبلے بے نوا، کبھی کھل کے کر نہ سکے نوا۔ نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے، نہ صبا کو تیز روش روا، نہ چھلکتی نہروں کی دھار ہے۔ پہلا شعر لکھا، دوسرا لکھا، تیسرا لکھا، لکھتے گئے 10 شعر لکھ لیے، مگر اپنے ممدوح کا نام نہیں لیا۔ یہ نہیں بتایا کہ میں کس کی حمد کر رہا ہوں، کس کی مدح میں اپنا قلم چلا رہا ہوں، کس کی مدح میں اپنے الفاظ کو ترتیب دے رہا ہوں۔ جب 11ویں شعر پر پہنچے، کہنے لگے کہ با ادب جھکا لو سرے ملا، با ادب جھکا لو سرے ملا، کہ میں نام لوں گلباغ کا، گلزار محمد مصطفیٰ چمن کا پاک دیار ہے، گلزار محمد مصطفیٰ چمن کا پاک دیار ہے۔ یہ فقط ایک جھلک تھی اعلیٰ حضرت کی شاعری کی۔ اگر اعلیٰ حضرت کی اشعار کی کوئی تشریح کرنا چاہے، دفتروں کے دفتر ناکافی ہو جاتے ہیں، آخرکار ہر کوئی یہ کہنے کو مجبور ہو جاتا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آگے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ افکار رضا کو ہم پر روشن فرمائے، اور جو عشق اعلیٰ حضرت کو عطا کیا تھا اس عشق میں سے ایک چنگاری ہمیں بھی نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔